اس وقت جو ایک پورا ملک اور خصوصاً جو یوتھ ہے، لوگوں کو یہاں پہ اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ پسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران کی جو پرسنالٹی ہے اس کا کوئی کرش ہے لوگوں کو. شاہب، IMF کی ٹاکس جو ہیں جنرل الیکشن سے متعلق خصوصاً اور فنکشننگ آف اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اوپر، یہ IMF کا وزٹ اس بار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یاد رہے کہ اگر یہ ناکامیاب ہوا تو ان کی فنڈنگ رک جائے گی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو یہ والا ریویو چل رہا ہے اس میں دو باتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. ایک یہ کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹارگیٹ سے زیادہ ہے، اور دوسرا کہ IMF پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کم نہیں کر سکتی بلکہ بڑھائے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. اور آج حقیقتاً یاسمین کی بیٹھک ہے یاسمین کے گھر میں. آج ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہیں. انتخاب حنیف صاحب ہیں. ڈان سے ان کی بڑی پرانی وابستگی، اوپینین پیسز بھی لکھتے تھے، ان کے اسپیشل کورسپونڈنٹ بھی تھے، اور سیاست پہ اور سیاسی ماحول پہ ان کی گہری نظر ہے. آج کل ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور بہت ملٹی فیسٹڈ سبجیکٹس یہ پڑھاتے ہیں. اور ویسے تو لوگوں کے لیے یہ انتخاب حنیف صاحب ہیں، لیکن ہمارے لیے انتی ہیں یونیورسٹی سے. میرے ایک سال جونیئر تھے تو ہم ان کو انتی ہی بلاتے ہیں. ابھی ان کا پورا نام بولنے کے لیے تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے. تو انتی، شکریہ آپ کا، آج پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئے. اچھا، اور سوال آپ سے یہ ہے کہ ویسے تو کانسٹیٹیوشنلی تو آپ دیکھیں تو چلو ہم سمجھ آتی ہے کہ جی الیکشن ہونا چاہیے، جب حکومت بدلی گئی اس کے 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکنامکلی ہماری معیشت بڑی تباہی کا شکار ہے، اور جو بتدریج حکومتیں آتی گئی ہیں، چونکہ ہمارے یہاں ایک کلچر میرٹ بیسڈ نہیں ہے، تو جو بلو آئیڈ ہے اس کو ایسی منسٹری دے دینا کہ وہ مختلف معاملات چل رہے ہیں. تو ان حالات میں خاص کر جب آرمی نے جب وعدہ کیا تھا نئے جو ہمارے COS ہیں آصف منیر صاحب نے کہ جی قطر سے اور ہم سعودی عربیہ سے اتنے $1 ملین لائیں گے، اینڈ دا آرمی ول بی رسپانسبل فار میکنگ شور کہ یہ جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ. ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت الیکشنز کا ہونا کتنا ضروری ہے ملک کے لیے؟ دیکھیں، ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، میں نے یہ جو پولیٹیکل اپہیولز ہیں اس کو فار مور دین 3 ڈیکیڈز اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. اب یہ جو گیم ہے نا اس وقت زیرو سم ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے آگے چلنے کی، اور آگے ایسے چلا جا سکتا ہے کہ جس کا جو کام ہے اسے کرنے دیں. اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. اب انگلینڈ کی مثال لیں، وہاں پہ جیسے ہم غلام تھے ان کے، انڈیا میں ہندو بھی غلام تھے، وہ نمبر 1 اسٹیٹس تھا ان کا. انہوں نے یہ دے فاؤنڈ اٹ کہ یہ جو ہندو ہے، جو برٹش ہے اس وقت، یہ اس قابل ہے کہ اس کو ملک چلانا چاہیے. اور جب اس نے اوتھ لیا تھا تو اس نے گاؤں اپنی جو پوجا کی تھی گاؤں کی، تو دے ڈیڈنٹ آبجیکٹ ٹو دیٹ. انہوں نے کہا ان کو تعلق ہی نہیں ہے. وہ کہتے وی نیڈ دس پرسن ٹو ٹیک برٹن فارورڈ. اب ہمارے ہاں بھی اس کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آنیسٹلی اس کو پروسیس کو آگے چلائیں، اور لوگوں کو یہ جو کانسیپٹ ہے شروع سے ادرنگ ادر، ایک ہمارا میس میڈیا کا تھیری ہے کہ لوگوں کو مخالف سمجھنا. ہم لوگوں کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ ان کو کانفیڈنس دیں، اور جس کا جو بنتا ہے شیئر، اور جس کی ایبلٹی ہے اس کے مطابق انہیں کام کرنے دیں. پولیٹیکل پروسیس کے بغیر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی بھی نہیں چلا سکتے. جو اسٹیٹ ہے اس کا کمپوننٹ جو 3-4 ہے، اس پہ نمبر 1 ڈپلومیسی ہے. ڈپلومیسی کا مطلب میں لیتا ہوں پالیٹکس. لڑائی کا تھریٹ ہوتا ہے، بس ہر وقت لڑائی سامنے نہیں آئی جا سکتی، اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پولیٹیکل پروسیس شروع کریں، لوگوں کو کانفیڈنس دیں، جو لوگ کہتے ہیں اس پہ عمل کریں خدا کے لیے. اس وقت یہ جو ایشوز ہیں، آپ کے مہنگائی کے ایشوز ہیں، یہ عمران خان کے ایشو نہیں ہیں، یہ لوگوں کے ایشو ہیں. اس کو ایڈریس کرنا ہے. اگر یہ ملک ہمارے ساتھ ایک پیلسٹینین، آپ کو یاد ہے وفا پڑتی تھی، اس نے مجھے ایک دن یہ کہا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ملک نہیں ہے. آپ کے پاس ملک ہے لیکن چلانے کی کمی ہے. مجھے ابھی تک اس کے لفظ یاد ہے. تو پلیز اس کو جو الیکشن ہے، جو اناؤنس کیا ہے، جو لیٹ ہوا ہے، جو خرابی ہوئی ہے، اسے آگے سوچنا چاہیے. اول تو اس کو شروع سے ہی خرابی نہیں ہونی چاہیے. ملک کی کاسٹ اس وقت ملک میں بہت پرابلم ہے. اکانومی دیکھیں نا، اتنی ضروری ہے کہ اکانومی کی وجہ سے USSR کو پرابلم آئی تھی، وہ ٹوٹ گیا تھا.
اور چائنا سنبھل گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی اکانومی صحیح کر لی تھی. وہ کمیونسٹ سوشلسٹ کنٹری ہے لیکن اس کی اکانومی ہے. تو انڈیا نے بھی یہی کیا ہے, اپنی اکانومی اس کے اسٹرانگ ہے اس کی. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اور سب کو جو لوگ ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے اور ان کو دھارے میں لے کے آنا چاہیے. اور یہ جو بیک فائر ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, لوگوں کو کانفیڈنس دینا چاہیے. اس دفعہ ہماری جو پبلک ہے وہ اگر جتنے بھی ووٹ لوگ نکلتے ہیں, ایک تخمینے کے تحت 2.5 کروڑ نئے ووٹر ہیں, اور یہ 2.5 کروڑ ووٹر وہ ہیں جو ینگسٹرز ہیں جنہوں نے پہلے ووٹ نہیں ڈالا. اب انہوں نے اگر کمپیئر کرنا ہے عمران خان کو تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت ان کے سامنے ہے جس میں IMF کے معاہدے کے ساتھ جو شہباز شریف نے کیا, اور اس وقت ان کے ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا, مگر ہم لوگ کے یہاں لوگ بہت ساری باتوں کو پروسیس نہیں کرتے ہیں. تو وہ سوچ یہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہر چیز بڑی, قیمت بڑھی, پیٹرول بڑھا, ڈیزل بڑھا, وہ بڑھا, مگر وہ IMF کی شرائط بھی تھیں. کچھ ہم لوگوں کے اپنے بتدریج ہر حکومت سے جو چلتی آ رہی ہیں نالائقیاں بھی تھیں. اس وقت جو ایک پورا ملک اور خصوصاً جو یوتھ ہے جو ڈس ہارٹنڈ ہے, برین ڈرین بہت زیادہ ہے, لوگوں کو یہاں پہ اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا. جو میں بات کرتی ہوں کبھی 20s میں بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ پروفیشنز کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ مائگریٹ کرے جائیں, ہم کہیں جائیں, ہم تو 40s میں ہو جائیں گے, اگر کچھ سنبھلنا بھی ہوا تو ہمارا تو مڈل ایج آ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہماری ہیں ان کو ینگسٹرز کو کیا اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے, یا کہ کس طرح ان کو اس ملک کے اندر کانفیڈنس آئے؟ آپ نے نا اب یہ بہت اچھا اور بنیادی سوال پوچھا ہے. دیکھیں, عمران خان نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا تھا یا وہ لوگ جو عمران کی طرف لگے تھے, یہ اس وقت کی ہماری جنریشن ہے, کرنٹ جنریشن ہے, اور یہ ڈیجیٹل ایج کے لوگ ہیں. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں کافی عرصے سے, اور 2020 سے تو میں ٹوٹل یہی کام کرتا ہوں. بھٹو کے مقابلے بھٹو نے غریب آدمی کو ساتھ لگایا تھا, وہ ڈیجیٹل ایج نہیں تھے, ان کا جو سورس آف انفارمیشن تھا وہ تھا ہم اسکولوں سے, سوسائٹی سے جو ہمیں بتایا جاتا تھا. لیکن اس نے ایک ریوالٹ کیا تھا کہ جو اوپر سیاست ہوتی تھی وہ نیچے لے کے آ گئے تھے. اچھا, وہ لوگ جب مارشل لا لگا تھا تو میجورٹی آف دیم ور پنشڈ. اچھا, اب یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں, یہ غریب لوگ نہیں ہیں, یہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, یہ پسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے ٹیچرز, ینگ ٹیچرز جو ہیں, مین اینڈ ویمن بوتھ, یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ عمران کی جو پرسنالٹی ہے اس کا کوئی کرش ہے لوگوں کو. وہ ایسے لوگ کو پسند کریں گے جو ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو ایسپریشن ہے اس کو فیڈ کرے, وہ کوئی بھی ہو. اس وقت یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ سنا ہوگا کہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ کشتی ڈوب گئی, اور وہ لوگ جو روزگار کی فار گرینر پیسچرز جاتے ہیں وہ اپنی جان سے وہ تو جاتے ہیں نا. یہ لوگ بھی باہر جا رہے ہیں. یونیورسٹی میں آج مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کیا یہاں پہ فیوچر ہے, ہم کیا کریں گے. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب ہم کتابوں سے نہیں پڑھا سکتے, ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے. ان کی جو سورس آف انفارمیشن ہے, ہم اخبار صبح دیکھتے تھے, رات کو ٹی وی, اب تو ہر چیز نیٹ, اب ہر وقت وہ ہے ان کے پاس ہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے, اور دے ہیو لاسٹ فیتھ ان کہ اب اس میں جو عمران کی پالیسیز کی وجہ سے ان پہ کوئی اثر اگر آیا ہے تو ہمیں دے آر our ہیومن ریسورس, اٹس اے ٹرینڈ ہیومن ریسورس. میجورٹی آف دیم جو شہروں کے لوگ ہیں دے آر کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ. تو ہمیں یہ ایز اے سٹیزن, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے بچوں کی ایج کیا ہے سارے لوگ, تو ان کو یہ اگر ایک بندے نے کوئی خرابی کی ہے, مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہ نہیں کیے, اگر اس کا پالیسی صحیح نہیں تھی, اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں تھا, اس نے فلاں کے ساتھ جنگ کی, فلاں کے ساتھ جنگ کی, تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو لے کے کون آیا تھا, اس کو الاؤ کس نے کیا تھا, کس نے جو سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا تھا. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں کیا تھا. اب اگر وہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو ان کا کیا قصور ہے جو ہماری نیشن ہے. تو دیر از اے ویری سیریس نیڈ کہ ان کو کانفیڈنس دیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ لیڈرشپ آپ ہی بن سکتے ہیں. دیکھیں, یہ جو پہلے لوگ آتے ہیں نا, یہ جو الیکٹیبلز ہیں جن کے وجہ سے سارا سسٹم خراب ہے,
وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ الیکٹیبلز ہوتا ہے اپنے علاقے میں، اس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں، جس طرح کا بھی لے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ شریف ہے، بدماش ہے، جگیردار ہے، کسی برادری کا ہے، وہ نہیں ہے. اب یہ جو لوگ ہیں جن کا فیوچر آگے، ان کا ہمارا فیوچر ہمارا پاسٹ ہے. جن کا فیوچر ہے ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے، ان کو اسمبلیوں میں لے کے آئے. اور لمس کے جو بچوں نے سوال کیے ہیں وہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، ان کی رائے کو لے کے آئے، ان کو لے کے آئے اندر. جیسے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں دو انگلینڈ میں، ان کی ایک پارٹی گورنمنٹ کرتی ہے، دوسری گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. وہ ویٹنگ کیا ہوتی ہے؟ ان کے بندے ساتھ ساتھ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کر رہے ہیں. شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے. اگر وہ ایک آؤٹ ہو جائے تو دوسری امیجیٹلی ٹیک اوور. تو اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہوئے گا تو آئی ڈونٹ تھنک وی ول بی ایبل ٹو ہینڈل آور پرابلمس. بہت شکریہ امتی، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت اچھا لگا. آپ نے چونکہ آپ کا تو ینگ جو لوگ ہیں ان سے آپ کا روز کا تعلق بھی رہتا ہے، پڑھاتے ہیں آپ، واسطہ رہتا ہے، تو آپ زیادہ ان ٹچ ہیں کہ ینگ لوگوں کی سوچ کیا ہے. اب خواتین و حضرات جائیے گا نہیں، ابھی ایک مہمان ہمارے اور باقی ہیں، کیونکہ دیکھیے پالیٹکس آج کل اکنامکس کے علاوہ تو الگ دونوں چیزیں اب ہیں نہیں. جو آج کل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک پولیٹیکو سوسائٹی، جس میں پالیٹکس بھی ہے اور پالیٹکس اکنامکس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام، آج کی بیٹھک، آج کی نشست بہت ہی مزیدار ہے. مجھے نہیں پتا آپ انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں، میں بہت انجوائے کر رہی ہوں. اور ہمارے جو ساتھی ہیں ساتھ، شہاب جعفری صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ شامل ہوئے ہیں، اور خلیج ٹائمز کئی برسوں اس کے اکانومسٹ رہے، اب بزنس ریکارڈر کے ایڈیٹوریلز بھی اکثر لکھتے ہیں، اوپینین پیسز کرتے ہیں. یہ تو ان کا ایک وہ تعارف ہے جو میں اپنے پروگرام میں کراتی آئی ہوں. لیکن شہاب کے دو تعارف اور ہیں. ایک، جب میں اخبارات میں لکھ رہی تھی تو یہ بڑے برس میرے اوپیڈ ایڈیٹر بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ چیس بھی اکثر ساتھ کھیلتے ہیں. تو تیسرا تعارف یہ ہے. بہت شکریہ آج آپ پھر آئے شہاب، آئی ایم سو گریٹفل. اچھا، شہاب سے میں صرف ایک سوال پوچھوں گی، اور ان کے پاس اس پہ اتنی زیادہ انفو ہے کہ جب یہ مجھے بتا رہے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ پروگرام میں پلیز یہ سب شیئر کریں. وہ ایک سوال کے اندر ہی ہر چیز جو ہے وہ اس کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. شہاب، IMF کی ٹاکس جو ہیں جنرل الیکشن سے متعلق خصوصاً اور فنکشننگ آف اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اوپر بہت گفتگو ہو رہی ہے، جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور IMF کے جو ہیں. تو یہ دو کروشل ایشوز ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، اور جو مطلب جو ملک کا پولیٹیکل اور اکنامک لینڈسکیپ ہے. تو یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کون سے پوائنٹس اور ایسے ہیں، وہ کیوں امپورٹنٹ ہیں، کیا ہمارا اس میں سٹانس ہے، اپنی رائے دیجیے. بہت شکریہ جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می ان یور پروگرام. یہ IMF کا وزٹ اس بار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یاد رہے کہ اگر یہ ناکامیاب ہوا تو ان کی فنڈنگ رک جائے گی اور پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اور اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو کوئی بھی اور چیز جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، نیا پاکستان بننا ہے کہ نہیں بننا، لوگوں کو ان کے حقوق ملنے کہ نہیں ملنے. کیونکہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر ایک ہائپر انفلیشن کا دور آئے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو یہ والا ریویو چل رہا ہے اس میں دو باتیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. ایک یہ کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹارگیٹ سے زیادہ ہے، اور دوسرا کہ IMF پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں، اور یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے SIFC یہ کیسا کام کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو ملک چلاتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس، اس کے دو کمپوننٹس تو ہم یاد رکھتے ہیں کہ ریونیو کتنا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے ایکسپورٹس وغیرہ سے، ٹیکسز سے، اور آپ کے پاس ریمیٹنسز کتنی آ رہی ہیں، باہر سے لوگ کتنا پیسہ دے رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہوتا ہے کہ انویسٹیبل منی کتنا آ رہا ہے. پاکستان میں اس کی بات بہت کم اس لیے ہوتی ہے کہ صرف اگر آپ پچھلا سال دیکھ لیں تو $1.4 بلین آئی تھی، وچ از نیگلیجبل. پاکستان کا قرضہ 100 ارب سے زیادہ ہے. تو اگر یہ میٹ نہ ہوا تو پھر آپ کا سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ملک ہی نہیں چلے گا اگر اکانومی نہیں رہے گی. اس لیے دس از دا نمبر 1 پرائیورٹی رائٹ ناؤ. اور انہوں نے بڑا حیران کیا ہے سب کو کہ ٹیکس ٹارگیٹ میٹ کر لیا ہے اپنے پہلے کوارٹر کا. اچھا وہ تو کر لیا ہے، لیکن کیسے کیا آپ یہ بھی دیکھیے. سب سے پہلے یہ کہ جب یہ ٹیکس ٹارگیٹ اچیو ہوا ہے بلکہ کراس ہوا ہے تب اکانومی از اسٹائفلڈ، اٹ از ناٹ گروئنگ. آپ کی جو IMF کے پروگرامس کی پالیسیز ہیں، یعنی ایک ہوتی ہے فسکل پالیسی گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ایک ہوتی ہے مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے، وہ دونوں بہت کانٹریکشنری ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کم نہیں کر سکتی بلکہ بڑھائے،
اور گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے سکتی, کاٹے اس کو. تو دس از اے ویری کانٹریکشنری فسکل پالیسی. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم نہ کرے بلکہ کوشش کرے کہ بڑھائے. یعنی کہ کسی نے اگر کوئی کارخانہ لگانا ہے تو اس کو قرضہ مشکل سے ملے. تو اکانومی کو کانٹریکٹ کرتے ہیں ایسی پالیسی سے. ایسے ٹائم میں آپ نے اگر ٹیکس کلیکشن بڑھائی ہے تو آپ نے خاصے ریگریسو میجرز لیے ہیں. ہمیں کچھ اس کی جھلک ملی تھی جب اگست میں بجلی کے بل آئے تھے. وہ ٹیکس اور ٹیرف ریٹس کے انہانسمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ہوئے تھے. ابھی تو آپ نے ان کو چپ کرا لیا اور یہ ٹارگٹ میٹ کر لیا, لیکن اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس لیے فوکس میں آ رہا ہے ایک تو الیکشن, کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی کہ الیکشن نہ ہوا تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اور دوسرا SIFC کیا کر رہا ہے. ابھی پچھلے 1-2 ہفتوں میں انہوں نے کافی حرکت کی ہے. ایک انہوں نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے اس میں سے فیڈرل گورنمنٹ کافی کچھ فنڈ کرتی ہے پروونشل گورنمنٹس کے لیے, جو کہ اس کے بعد سے نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو 18ویں ترمیم کے بعد سے. تو وہ اب جا کے SIFC کے کہنے پہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا سارا کچھ پل بیک کر لیا. ایک اور کیا ہے کہ جو واٹر, یہ آبیانہ ہوتا ہے, واٹر ٹیکس یہ جو ہوتا ہے, یہ جو پروونسز سے کہا ہے کہ یہ خود وصول کریں اور یہ خود اب اریگیشن کے, کینالز کے اور ڈیمز کی فنڈنگ کریں. یعنی فیڈرل گورنمنٹ پہ سے بوجھ ہٹا رہے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کر رہے ہیں, فری کر رہے ہیں. لیکن اس سے ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 1-2 کوارٹرز اور گزریں گے اور پروونشل گورنمنٹس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ ابھی تو آپ نے ایک برج تو کراس کر لیا ہے کہ آپ کو $710 ملین شاید مل جائیں گے اس والے اس کے اینڈ پہ, لیکن اس کے بعد بہت مشکل ہوگا. ایک اور بات بھی ہے, ایک پینشن ریفارم شروع کیے ہیں گورنمنٹ نے کہ جو اوور لیپنگ پینشنز ہوتی ہیں, یہ جو ریٹائرڈ پرسنل ہوتے ہیں وہ ایک اور نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے, پینشن بھی ملتی ہے, وہ روک دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی ہے, اب جو سینئر بیوروکریٹس ہیں ان کی تنخواہ آپ نے 45% بڑھا بھی دی ہے اس وقت. پھر سرکولر ڈیٹ کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے پھر پروونسز پہ بوجھ ڈالا ہے کہ آپ پروونسز کریں, لیکن پرائیویٹائز کیے بغیر ڈسکوز کو جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. تو آپ نے آن پیپر تو ابھی ایڈوانسز کیے ہیں اور IMF شاید اس سے خوش بھی ہو جائے, لیکن میری کنسرن یہ ہے کہ آگے جاتے ہوئے آپ اس کو کنٹینیو کیسے کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ 3 ارب کا پروگرام آپ کو نہ ملا, کمپلیٹ نہ ہوا, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان تھوڑے عرصے کے بعد ڈیفالٹ کر جائے گا. کیونکہ آپ کے جو قرضے کی جو پیمنٹس ہیں وہ اگلے 3 سال میں بہت زیادہ ہیں, اراؤنڈ $90 بلین ہیں. اور یہ صرف تب رکیں گی یا ڈیلے ہوں گی جب آپ ایک لینڈر کے پروگرام پہ ہوں گے, IMF کے پروگرام پہ ہوں گے, اور اس کی کنڈیشنز وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہوتی جا رہی ہیں. اگر بجلی کے بل ہی صرف جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے تھے اگست میں, اور دسمبر میں اور زیادہ مہنگے ہو کے تب تک آئیں گے, مزید ٹیکسز لگیں گے اور مزید لوگ آ گئے, اور اگر وہ اپنے ان کو قابو کر بھی لیا, وہ دے ہی نہ سکے ٹیکسز, تو آپ کا ریونیو کلیکشن کم ہو جائے گا. تو اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک کوارٹر میں تو بڑا ہے, دوسرے کوارٹر میں ڈپ کر جائے, تو اچھی بات ہے, ابھی تک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو مل جائے گا. لیکن ابھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں آئے ہیں, اور وہ میرے خیال میں تب تک نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہوگی الیکشن کے بعد. نیکسٹ جو ریویو ہے وہ مارچ میں ڈیو ہے, تو امید ہے کہ تب تک کچھ آپ کے پاس اسٹرکچرل فریم ورک ہوگا. لیکن اس سے پھر ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے پاس کتنا ٹائم ہوگا کہ ایک پالیسی فریم ورک بنائے یا کنٹینیو کرے. تو ابھی اٹ از ٹو سون ٹو ٹیل ڈیفینیٹیولی. ابھی دیر آر مینی ڈاؤٹس. ایز اے مارکیٹ انتھوزیاسٹ, مارکیٹ واچر, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30% تو آپ نے کور کیا ہے, لیکن 70% ابھی آپ کے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں, اور شاید کچھ مل جائیں جب یہ IMF کا ریویو 15 نومبر کو ختم ہو. آپ نے ایک بڑا مفصل اور ایک کمپلیٹ پکچر دے دی ہے اس وقت, وچ از ریئلی ناٹ ویری روزی. اٹس اے بیڈ پکچر. اور وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ہر وقت بس وہ گرتے 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 اچھا بچ گئے, تو اب اللہ کرے کہ آگے ایک لانگ ٹرم بہتری کے حالات پیدا ہوں. اور اپنے تینوں مہمانوں کا جو آج خاص کر ویسے آئے تو چائے پینے تھے میرے گھر, میں نے ویسے ان کو پکڑ لیا پروگرام کے لیے, تو انتخاب حنیف صاحب, مبشر بخاری صاحب, شہاب جعفری صاحب کا بے حد شکریہ ہے کہ آج انہوں نے جوائن کیا اور ہمارا پروگرام نکھار دیا, خوبصورتی بخش دی اس پروگرام کو. انشاءاللہ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ.